اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں انصاری صاحب کی مکہ کے اوپر ویڈیو نمبر 4 کا جواب دوں گا۔ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو لیکن اس میں اہم نقطے ڈسکس ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی تو اس کو میں چلا دیتا ہوں، اس کی آڈیو سن لیں، اور اگر آپ نے سنا ہوا ہے تو آپ اس کو اسکپ کر دیں، میرا جواب جہاں سے آتا ہے آپ وہاں سے اس کو شروع کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ کہتے ہیں مکہ ایک ایسا شہر تھا جو ایک دیوار کے ذریعے محفوظ کیا گیا تھا۔ وہاں کھجوروں انگوروں کے باغ تھے، لیکن درختوں کو کاٹنا اور جانوروں کا شکار حرام تھا۔ اب اس پر تبصرہ۔ تاریخی ریکارڈ تو آپ اپنے گھر لے جا کر بجائیے جناب۔ تاریخ کا جو آپ نے حال کیا ہے، جو جنازہ نکالا ہے، وہ میں بار بار اس کی طرف اشارے کر چکا ہوں۔ دیکھیں پروٹوکول چیپٹر نمبر 16 نکالیے۔ پروٹوکول چیپٹر نمبر 16، یہ چیپٹر ہے وی شیل چینج ہسٹری، ہم تاریخ ہی بدل دیں گے۔ لکھتے ہیں کلاسیسزم ایز آلسو اینی فارم آف انسائنٹ ان وچ دیئر آر بیڈ دین گڈ ایگزامپل وی شیل ریپلیس ود دا اسٹڈی آف دا پروگرام آف دا فیوچر۔ کہتے ہیں کلاسیسزم بھی قدیم تاریخی مطالعے کی کسی بھی شکل میں جس میں اچھی مثالوں سے زیادہ برائیاں ہیں، ہم مستقبل کے پروگرام کے مطالعے سے بدل دیں گے، مطالعہ کر کے ہم اس کو بدل دیں گے۔ پھر آگے لکھتے ہیں وی شیل اریز فرام دا میموری آف مین آل فیکٹس آف پریویس سینچریز وچ آر انڈیزائربل ٹو اس۔ کہتے ہیں ہم پچھلی صدیوں کے ان تمام حقائق کو لوگوں کی یاد سے مٹا دیں گے، محو کر دیں گے جو ہمارے لیے ناپسندیدہ ہیں۔ اب اس یعنی آپ کے ان بیانات کی موجودگی میں کون سی تاریخ کی بات کرتے ہیں آپ ہم سے؟ تاریخ میں یہ ہے، تاریخ میں یہ ہے، نقشوں میں یہ ہے۔ یہ انجینئرنگ کی ہے جناب آپ کے لوگوں نے، اور اب ہمیں آپ تاریخ کا لیکچر دے رہے ہیں۔ یہ تاریخی ریکارڈز کہ اس شہر میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ تھے، فصیل بند شہر تھا، یہ آپ لے جائیے اپنے گھر، یہ تاریخی بات ہم سے نہ کیجیے۔ ہاں اب آگے چلتے ہیں۔ درختوں کا کاٹنا اور جانوروں کا شکار، چونکہ یہ قرآن سے ریلیٹڈ ہے اس لیے ہم اس پر تبصرہ کریں گے۔ درختوں کا کاٹنا اور جانوروں کا شکار حرام، اس پر ہم بات کریں گے۔ قرآن کہتا ہے احل لکم صید البحر، تم پر سمندری شکار حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں حرم کے ایریے کی کوئی قید نہیں ہے، آپ آیت نکال کے پڑھیے، اس میں حرم کے ایریے کی کوئی قید نہیں ہے۔ یعنی جب آپ نکلتے ہیں تو سمندر، چاہے دریا میں سفر کر رہے ہو یا سمندر میں سفر کر رہے ہو، تو وہاں جو جانور ہوتے ہیں ان سمندری جانوروں کو، بحری جانوروں کو ان حلال کر دیا بغیر سلاٹر کیے۔ باقی تمام جانوروں کو سلاٹر کرنا پڑتا ہے، یہاں یہ حلال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، بغیر سلاٹر کیے حلال ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمْ۔ آپ یہاں حرم کی شرط لگائیے، وہ حرم کی شرط نہیں تھی پہلے حصے میں۔ اور جب تم حالت احرام میں ہو تو پھر بری شکار حرام کر دیا گیا تم پر، پھر حرام لیجئے جناب۔ حرم کی حالت میں صرف خشکی کا جانور شکار کرنا منع ہے، اور ایسے علاقوں میں جیسا کہ مکہ ہے، ایسے علاقوں میں خشکی کے بہت سارے جانور ہوتے ہیں، مثلا جنگلی خرگوش کو لے لیجئے، جانور ہوتے ہیں وہاں پر، وہاں آپ شکار نہیں کر سکتے حرم کے اندر۔ اب آگے رہی بات درختوں کی کاٹنے کی، تو درختوں کا کاٹنا، تو درختوں کا تو ذکر ہی نہیں کیا قرآن نے، اور کاٹنے نہ کاٹنے کی بات ہی نہیں، ذکر ہی نہیں ہوا درختوں کا۔ ہاں حدیث میں ہے، احادیث میں ملتا ہے، اور سارا گیم احادیث کی بنیاد پر ہی کیا جاتا ہے۔ احادیث میں ملتا ہے، بخاری میں، مسلم میں، نہر الاوتار کا حوالہ میں دیتا ہوں، نہر الاوتار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 27 پر یہ وہاں ملتا ہے۔ اسے ہم آگے لیں گے انشاءاللہ۔ السلام۔ سب سے پہلے انصاری صاحب نے بہت ہی جارحانہ انداز میں ایک بات کہی ہے کہ یہ تاریخی ریکارڈ اپنے گھر لے جا کر بجائیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں آج کے دور کی کسی لکھی ہوئی کتاب، پروٹوکول نامی کوئی کتاب ہے، اس کا حوالہ دیا ہے کہ جی، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ کون لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم تاریخ کو بدل دیں گے، انسانی یادداشتوں سے مٹا دیں گے۔ تو انصاری صاحب اس کا جواب میرے پاس وہی ہے جو آپ نے دیے، کہ آپ اس کتاب کو اپنے گھر لے جا کر بجائیں اور اپنے گھر والوں کو سنائیں۔ ہمارے اتنی فضول کتابوں کے لیے نہ کوئی وقت ہے، نہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اس طرح کے دعوے کرنے والے بہت گزر چکے ہیں، فرعون گزر چکے ہیں، جنہوں نے لوگوں کو صرف دعوے نہیں کیے، باقاعدہ غلام بنایا، ان کے لوگوں کے سامنے ان کی بیٹوں کو وہ قتل کرتے تھے، اس حد تک وہ تھے۔ یہ تو صرف یادداشت مٹانے کی بات کر رہے ہیں، صرف بات کر رہے ہیں وہ بھی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں اتنی اہلیت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنا اختیار ہے؟ قرآن خود تاریخ کا محافظ ہے، قرآن تو سارا ہے ہی تاریخ، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تاریخ ہی تو ہے، بتا رہا ہے۔ کس طرح لوگ تاریخ بدل سکتے ہیں؟
تو پھر آپ یہ شاید آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ قرآن کو بدلنے کی ان میں اہلیت ہوگی. آپ مانتے ہو کہ میں تو نہیں مانتا. جب تک قرآن نہیں بدل سکتا تاریخ تو محفوظ ہے. اور پھر 5/96 آیت کا انصاری صاحب نے بالکل غلط ترجمہ پیش کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ آیت کا پہلا حصہ اور دوسرا حصہ دونوں الگ الگ موضوعات ہیں. یہ بھی بات ان کی غلط ہے. اور ان کا پھر کہنا ہے کہ اس میں مچھلی کو بغیر ذبح کیے حلال کرنے کا حکم آ رہا ہے. یعنی کہ ان کا مراد یہ ہے کہ جو پہلے حکم آیا ہے کہ طیب چیزیں حلال ہیں تو اس سے یہ چیز حلال نہیں ہو رہی تھی. تو پھر یہ حکم اتارنا پڑا کہ جی آپ کے لیے مچھلی اب حلال ہو گئی. اس آیت میں کسی لفظ کا بھی ترجمہ یہ بنتا ہے بغیر ذبح کیے، اور پہلے یہ حکم اتر چکے ہیں کہ طیب چیزیں حلال ہیں بغیر کسی شرط کے کہ وہ بری ہیں یا بحری ہیں. اب اس آیت کا صحیح ترجمہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے: حلال کر دیا گیا پانی کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی. یہ جو لفظ ہے نا مسافروں کے لیے، اس سے ان کا موقف بالکل رد ہو رہا ہے انصاری صاحب کا. اور اگلا حصہ آیت کا کہہ رہا ہے کہ اور حرام یعنی ممنوع کر دیا گیا خشکی کا شکار جب تک تم حرم میں ہو. آیت کے دونوں حصے ایک ہی موضوع کے متعلق بات کر رہے ہیں، اور اس سے صاف پتہ چل رہا ہے یہ کہ حکم کن کو دیا جا رہا ہے. حرم والوں کو، مکے والوں کو جو وہاں پہ رہتے ہیں، کہ ان کے لیے حرم میں موجود وہ جو پانی کا شکار ہے وہ کر سکتے ہیں، اور دوسرا شکار خشکی والا نہیں کر سکتے. پورا سال، یہ نہیں کہ حرمت والے مہینوں کی بات ہو رہی، پورا سال ہر وقت یہ حکم اسی طرح رہے گا. وہاں پہ خشکی کا شکار نہیں کیا جا سکتا. پانی کا جانوروں کا، مچھلیوں کا شکار وہاں پہ کیا جا سکتا ہے. جو بھی مسافر وہاں پہ آئے گا، چاہے حاجی بن کر آئے گا یا ویسے قافلے کا، تجارتی قافلے کی صورت میں وہاں پہ آ کے قیام کریں گے، ان کے لیے بھی وہ مچھلی کھانا حلال ہے. یہ بات ہو رہی ہے. مچھلی اور پانی کے جانور پہلے بھی حلال ہی تھے، یہاں صرف حرم کے اندر ان کے شکار کے حلال ہونے یعنی کہ اجازت ہونے کی بات ہو رہی ہے. آیت کا یہ ٹھیک والا مفہوم آپ کے سامنے آنے کے بعد آپ کو بالکل کلیئر نظر آ جائے گا کہ مکہ کے اندر وہ پانی والے چشمے بھی تھے جس میں مچھلیاں ہوتی تھیں، اور وہاں پہ جانور بھی تھے، بری جانور. موجودہ مکہ میں تو یہ سب کچھ نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ قرآن میں مکہ اور مسجد الحرام کے درختوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے. اچھا جی، سورہ 3 نکالیں: وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِین. انجیر اور زیتون اس کے درخت، اور طور سینا وہ بھی وہی ہیں. اور یہ وَھَٰذَا، اور یہ امن والی جگہ ہے. اس میں اس پوری وادی کا نقشہ کھینچ کے بتایا جا رہا ہے. بوہیو صاحب نے بھی اس کو وہی لیا، اور میں بھی انہی سے مجھے رہنمائی ملی ہے. میں اس چیز کو بالکل اتفاق کرتا ہوں اور مانتا ہوں. یہ بالکل اسی شہر کی بات ہو رہی ہے، مکہ کی. اس کے علاوہ بھی دلائل موجود ہیں کہ اس شہر کے لوگ کھیتیاں کیا کرتے تھے. مکہ کے شہر کے لوگ، کہ مکہ کے لوگ اپنی کھیتیاں بھی کرتے تھے، ان کے مویشی بھی تھے، اور ہر سال اس میں سے ایک حصہ اللہ کا مقرر کرتے تھے کھیتیوں اور مویشیوں میں سے، اور ایک حصہ اپنے شرکاء کے لیے مقرر کرتے تھے. اور میں نے آج تک ایسا کوئی کسان نہیں دیکھا ہے کہ جو کھیتی کرنے کے لیے دوسرے شہر میں جاتا ہو. ہمیشہ کسان اپنی کھیتی اور مویشیوں کے ساتھ ہی رہتا ہے. یہ آپ کی جو 2-3 باتیں تھیں میں نے ان کا جواب دے دیا ہے، اور انشاءاللہ جو آخری ویڈیو ہے اس کا بھی جلدی جواب انشاءاللہ تعالی اس کا بھی آ جائے گا. السلام علیکم.